تک یہ نکارہ بجتا رہے گا، لمن الملک اليوم، ہے کوئی اگر اپنے وجود کے مال کا، اپنے وجود کے بال کا، اپنے وجود کے ذرے کا، اپنے وجود کی ایک رتی کا بھی کوئی مالک ہے تو ذرا سینگ تو نکالے اپنے روٹھے۔ 40 سال تک خاموشی چھائی رہے گی، 40 سال کے بعد اللہ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ کوئی نہیں آج بولنے والا، شمین و زماں میں شمی پھر ملے گا، جدین و جدا میں شہینہ ملے گا۔ کائنات میں ذرہ ذرہ کائنات کے اندر ہر جنس ہر صنف مل سکے گی، مگر اللہ کے دربار قیامت میں کوئی مالک نہیں مل سکے گا۔ مالک یوم الدین۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں یہ صفتیں پیش کرتا ہے، یہ کمال ہائے نمایاں جب پیش کرتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، او یار اتنی کیوں منتیں کر رہا ہے، اتنے کمالات میرے تجھے جو پڑ گئے ہیں بیان کرنے، معلوم ہوتا ہے تجھے کوئی ضرورت ہے۔ اس لیے جب دل کی دھڑکن ادھر پھرتی ہے تو پھر کہتا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تیری تعریفیں اس لیے کر رہا ہوں، تجھے ربوبیت کا مالک سمجھا، تجھے خالقیت کا شاہکار سمجھا، تجھے مالکیت کا مقام سمجھا، تمہیں رحمان و رحیمیت کا مقام میں نے پیش کیا، ربوبیت کا تمغہ تیرے سر پہ تاج ہے پہلے کا رکھا ہوا، تیرے تفوق کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں۔ میں یہ کیوں مجبور ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے بغیر اور کوئی دروازہ ملتا نہیں، اور کوئی دروازہ مجھے نہیں ملتا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایاک نعبد، سوائے تیرے اور کوئی جگہ نہیں جس پہ میں اپنی ذلت ظاہر کروں۔ ذلتوں کی جگہ بھی تو ہے، اور تیرے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک اور کمال تیرا ہے، ذلت میری ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ جو کمال تیرے ہیں ان کی جھلک مجھے دے، اور میرے زوال کو اپنے دربار میں محفوظ رکھ۔ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے وہ میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں، اور جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ تجھ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تیرے اندر جتنے کمالات ہیں اپنے کمالات کا سایہ تو مجھے دے، اور جو عاجزی تیرے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے لے لے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے میں لاچار مجبور ہو کے آیا ہوں، نہ تو تیرے بغیر اور کسی کے سامنے ذلت اختیار کروں گا، نہ تیرے بغیر اور کسی سے مدد طلب کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، بھاگ کے جاؤں تو بھی کہیں نہیں جا سکتا، چل کے جاؤں تو بھی نہیں جا سکتا، جدھر جاؤں تو میں خالی ہٹ سکتا ہوں۔ لن تجد من دونہ ملتحدا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر سجدے کے اندر فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ برحمتک من سخطک من غضبک واعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس لیے میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، ذلتیں بھی ہیں تو تیرے دربار میں، اور عاجزیاں اور امداد طلب کے کرنے کا جلوہ ہے تو بھی تیرے دربار میں۔ اب آواز آتی ہے اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، مانگنا تیرا کام، جھولی بھر کے دیتے جانا میرا کام۔ اس وقت بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میری یہی درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم۔
چل تو میں پہلے رہا ہوں صراط مستقیم پہ، کیونکہ تیری صفات پہ ایمان ہے، تیرے دربار میں عاجزی پہ ایمان ہے، تیرے تقدس پہ ایمان ہے، تیری رحمت پہ ایمان ہے، تیری مالکیت پہ ایمان ہے، تیرے تعبد پہ ایمان ہے، تیرے سامنے تذلل پہ ایمان ہے، تیرے سامنے تعنق پہ ایمان ہے، تیرے ساتھ محبت کا ایمان ہے، تحبب تودد تشبث کا ایمان ہے، سب کچھ مجھے ایمان ہے، مگر چل تو میں پہلے ہی رہا ہوں صراط مستقیم پہ۔ اب میری درخواست یہ ہے، اہدنا چلاتے رہنا، چلاتے رہنا میرا ساتھ چھوڑ۔ حالانکہ رب تو ہوتا بھی وہی ہے جو ابتدا سے اختتام اور تکمیل تک ساتھ رہ جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو مانگ یا نہ مانگ میں تو ویسے ہی رب ہوں، تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پر تیرا کام چونکہ عاجزی کرنا ہے، عجز کا اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور ساریاں عاجزیاں پہ پردہ ڈال کے کمالات میں حصہ دے دینا میرا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر دنیا میں یہ عادت ہے، لوگ وسیلے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیرے پانچ تن کا واسطہ، تیرے فلاں کا محابہ، تیرے فلاں کی دھروئی اور ہاڑا۔ اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ تیری ذات کے دربار میں کسی ذات کو وسیلہ پیش کرنا یہ بے حیا کا کام ہے، حیا والے کا کام نہیں۔ میں وسیلہ تو نہیں پیش کروں گا، حوالہ پیش کرتا ہوں۔ کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے اللہ، میں جو تجھے یہ درخواست دے رہا ہوں کہ مجھے راستہ ہدایت پہ چلاتے رہنا، یہ اس لیے حوالہ دے کے کہتا ہوں، وسیلہ تیرے دربار میں کوئی نہیں، حوالہ پیش کر کے کہہ رہا ہوں۔ پہلے بھی لوگ کئی آئے تیرے دربار پہ جھولیاں بھر کے واپس گئے، اگر یہی حوالہ ہے میری طرف سے، صراط الذین انعمت علیہم، پہلے بھی تو نے لاکھوں کروڑوں ہزاروں پہ انعام کی بارش کی ہے، اگر یہ حوالہ تجھے لگتا ہے میری طرف سے، یہ ثنا لگتا ہے تجھے میرے اللہ، جس طرح پہلے بھیک مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، اسی طرح میں بھی ایک بھکاری ہوں تیرے دروازے پہ، میری جھولی بھی بھر کے رکھ دے۔ اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کریم اس وقت فرماتے ہیں بندے تو نے دیر سے مانگا ہے، میں تو تیرے مانگنے سے پہلے ہی انتظار میں تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کریم سے دعا کر رہا ہے مجھے وہی رفاقت چاہیے، وہی رفاقت چاہیے جہاں نبی بھی موجود ہوں، شہید بھی موجود ہوں، صدیق بھی موجود ہوں، صالحین بھی موجود ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسی طرح مجھ سے یہ راستے سیدھے پہ چلانے کی درخواست کرتے رہنا تیرا کام ہے، تجھے ضرور وہ سنگت نصیب کر دوں گا۔ جب تو مرنے لگے گا تو میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چل تجھے وہ رفاقت دینے کے لیے تیار ہے، تیری درخواستوں کا نتیجہ اب نکل رہا ہے، سیدھے راستے پہ میں چلاتا رہا ہوں، اور جن کا حوالہ تو نے مجھے دیا تھا میری ذات کے تقدس کے مقابلے میں تو نے کوئی وسیلہ پیش نہیں کیا، کوئی
کسی قسم کی کوئی ہیلا پیش نہیں کیا، کوئی مکر پیش نہیں کیا، کسی کا محابہ کوئی دھوئی کوئی نہیں پیش کیا۔ تو نے میرے سامنے میری رحمت کا حوالہ دیا ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے حوالہ دیا تھا انی